اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اللہ والے۔ اس سلسلے میں اللہ والوں کی صفات اور ان کی معرفت، ان کی حالات زندگی، ان کی عظمتوں برکتوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کا یہ سلسلہ اللہ والوں کا قرب پانے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے معاون و مددگار بنے گا۔ یقیناً دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہوتی، ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اللہ والوں کی عظمتوں پر، اولیاء کرام کی عظمت و کرامت پر۔ تو ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی محمد کفیل صاحب ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ والوں کی عظمت و شرافت پر ہم آیات قرآنی، احادیث طیبات اور دیگر بزرگان دین کے اقوال اور ان کے کردار سے بھی، اور ساتھ میں پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و کرامت کے بارے میں بھی انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ مفتی صاحب، ہم اللہ والوں کی جب صفات کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگی میں ہم بڑے عجیب و غریب واقعات کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی عظمتوں، ان کی برکتوں، ان کی رفعتوں کو جو ان کے مریدین، متوسلین، جو ان کے ساتھ رہنے والوں نے بیان کیا، جو کتابوں میں لکھا گیا، تو وہ سننے کے بعد ذہن میں ایک ایسا تصور بنتا ہے کہ اللہ والے کیسی اللہ کی مخلوق ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اتنی رفعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ والوں کی عظمتوں اور برکتوں پر قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ خود ناطق ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہاں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والا وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اس حدیث کی شرح میں بہت ہی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ یاد آ جائے سے مراد کیا ہے، یعنی اس کی صحبت میں جب بندہ بیٹھے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی توفیق ملے، اس کا شریعت پر عمل بڑھ جائے۔ اور بعض شروحات میں یہ بھی لکھا کہ اس ولی کی، اس نیک بندے کی زیارت کر کے بے ساختہ زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، سبحان اللہ جاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد اسے آ جائے۔ تو یہ اللہ والوں کی عظمت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے ایسے نیک بندے کے جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو دل کی ایک آواز ہوتی ہے کہ دل یہ کہتا ہے کہ نہیں، واقعی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس کی صحبت سے دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی مزید عظمت و برکتوں پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، کسی بھی جو ہے وہ وقت اپنے لوگوں کے درمیان ہیں یا لوگوں سے ہٹ کر جو ہے وہ خلوت میں ہیں، صحیح، ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست والا ہوتا واہ ہے۔ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ محبوب کی قسم کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، مگر کون خسارے میں نہیں ہے؟ آگے ان انسانوں کا استثناء کر دیا، انہیں الگ کر دیا کہ یہ خسارے میں نہیں ہے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ صفات در حقیقت اللہ والوں کی، واہ واہ، کیا کہ بات۔ اللہ والے در حقیقت وہ جہاں بھی ہوتے ہیں، ایمان سب سے پہلی بنیادی شرط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مانے نہ اور دعویٰ کرے کہ جناب میں اللہ والا ہوں، تو یہ کیوں کر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اللہ کا دوست؟ ایسا شخص کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا دشمن ہوگا۔ آیت مبارکہ میں جو صفات بیان کی گئی کہ ایمان، اعمال صالحہ، اور پھر اس کے ساتھ فقط خود اعمال صالحہ پر عمل نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت
کیا بات ہے. حق کو اختیار کرنے کی، یعنی غیر مسلموں کو ایمان لانے کی نصیحت، صحیح. اور جو مسلمان ہیں انہیں صبر کرنے کی نصیحت اور وصیت. کیا بات، یعنی مصیبت پہ جو ہے اس پہ صبر کریں. اچھا، مصیبت پر صبر ایک بات، اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھیں اچھا، کہ دنیاوی خواہشات پر صبر کرو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کو پانے کے کیا لیے. بات ہے. یعنی آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی کام کا، جی، اور وہ جائز بھی ہے، وہ جائز بھی ہے، اس جائز خواہش پر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے رضا چھوڑ کے دو، لیے. صبر یعنی کرو. اب سمپل سی بات ہے کہ صبر تو ایک اوور آل جو ہے وہ ایتھکس میں بیان کیا جاتا ہے کہ یار اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچی تو صبر کرنا چاہیے، لیکن اسلام میں جس صبر کی بات کی جا رہی ہے، جس صبر کی نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے، وہ اس کو تو شامل ہے، لیکن اگر اس کی اصل کی طرف دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اور احکامات پر عمل کر کے بہت ساری چیزوں میں اپنے نفس کو خواہشات سے روک رہا ہوتا ہے. یہ صبر در حقیقت جو ہے وہ صبر کی جو ہے وہ اعلیٰ منزل ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا میں دیگر برائیوں سے بچائے. اس کا نفس اس کی طرف جا رہا ہے، پوری دنیا جا رہی ہے، لیکن یہ صبر کرتا ہے، ان چیزوں سے رک جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ثواب کا وعدہ کیا ہے، یہ اس امید پر یقین رکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے مجھے ملے گا، اور یہ ان چیزوں پر صبر کر لیتا. کیا بات ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں 4 صفات بیان کی. پہلی صفت تو ایمان ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا کہ ہر مومن اللہ والا ہے جی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے. پھر جو آگے مدارج اور منزلیں بیان کی گئی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرنا، نیکی کی دعوت دینا، صبر کی تلقین کرنا، یہ پھر وہ مدارج ہے. پھر دیگر آیات میں بھی ان نیک بندوں کی دیگر صفات کو بیان کیا گیا ہے، بیان کی گئی. اور دوسرا یہ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ ولی ہے، مددگار ہے ان کا جو ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. تو ان معنوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ مومن کا ولی ہے، مددگار ہے، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لا کر حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بن گیا ہے. واہ واہ. ویسے تو دنیا کے میں جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ کے ہی بندے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جو کہ رب کو مالک کو مانے، بندہ تو وہ ہے کہ جو مالک کو بھی مانے، مالک کو بھی مانے اور مالک کی بھی جو ہے وہ مانے. تو اللہ پر ایمان لا کر وہ اللہ کا بندہ بن گیا. ہاں، اب اللہ کے بندے بننے کے اندر پھر جو ہے وہ درجات ہیں کہ کون کس درجے کا اللہ کا بندہ ہے، اس کو کتنا قرب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصیب ہے، اس کی پھر بزرگان دین. جتنا فرما برداری ہوگی اتنا رب کا قرب ملے گا، جتنی اطاعت الہی ہوگی اتنا رب کا قرب ملے گا. پھر جب قرب بڑھتا جاتا ہے تو یہ ولایت کے مدارج طے ہوتے جاتے ہیں. پھر قرآن مجید فرقان حمید ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. پھر آگے جو ان کی صفت بیان کی گئی کہ جن پر خوف نہیں ہے، جن پر غم نہیں ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا گیا. یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں مفتی صاحب یہ جو آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بسا اوقات شہرت تو بہت ہوتی ہے. شہرت ہو اور ولایت بھی ہو یہ ضروری نہیں، ولایت ہو اور شہرت ہو یہ بھی ضروری نہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں شہرت ہے تو وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون والی جو صفات ہیں، جو باؤنڈری بیان کی گئی ہے، اس پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں. یعنی ایمان والا ہے، ساتھ میں تقوی اور پرہیزگاری، یقیناً یہ اولیاء کی عظمت کے لیے لازم و ملزوم ہے. عظمت اولیاء یعنی ولی ہوتا وہی ہے کہ جو پرہیزگار ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، اطاعت الہی کرنے والا ہو، شہرت بھی ہو اور ساتھ میں تقوی و پرہیزگاری بھی ہو، تو پھر ہم کسی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو اولیاء کی عظمت میں الذین آمنوا وکانوا یتقون کی جو صفت بیان کی گئی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ ابتدا کے اندر دیکھیں تو ایمان کی جو ہے وہ قید لگائی گئی، الذین آمنوا. یہ قید ہی اس لیے ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص جو کہ غیر مسلم ہو اس سے اس طرح خلاف عادت چیزیں صادر نہ ہوتی ہوں. صحیح. بلکہ کشف کا جو معاملہ ہے، کئی اس طرح کے جوگی یا سادھو وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے وہ اس طرح کی صفات جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. انہیں بھی کشف کہیں گے ہم. ہاں، کشف ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ پوشیدہ حالات کے بارے میں جو ہے وہ جان لینا. اور اس کا ذکر ہمیں
اپنے عقائد و نظریات کے اندر بھی ملتا ہے کہ خلاف عادت جو چیز ظاہر ہو تو فرمایا کہ اگر جو ہے وہ ولی سے ظاہر ہو تو کرامت ہوتی ہے، لیکن اگر کافر سے ظاہر ہو اور اس کے حق میں ظاہر ہو تو استدراج کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہوتا ہے، جبھی تو بیان کیا کہ یہ جو ہے وہ استدراج ہے، تو ان سے ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ظہور سے، خلاف عادت چیزوں کے ظہور سے، یا جناب کسی سے آپ نے کوئی دعا کروائی، آپ کا کوئی کام ہو گیا کسی سے، یا کسی کے کہنے سے، کسی کے کچھ مشورے سے، کسی کی کوئی بات سے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، بلکہ پہلی صفت اس میں دیکھی جائے کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو الذین آمنو ہوگا تو ہی جو ہے وہ اس کی پہلی صفت جو ہے وہ پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری صفت بیان کی الذین آمنو کے بعد وکانوا یتقون، کہ وہ پرہیزگار ہیں۔ ٹھیک۔ لہٰذا اگر وہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن وہ فاسق و فاجر ہے، داڑھی جو ہے وہ منڈواتا ہے وہ، یا جناب جو ہے وہ نامحرم نوجوان عورتوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، یا اور دیگر ناجائز امور ہے، نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا وہ، تو اب اگرچہ اس سے بعض لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ولی بھی ہو، کیونکہ اس میں ولایت کی جو دوسری صفت ہے تقوی اور پرہیزگاری جو کہ لازمی صفت ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ شفا تو لوگوں کو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہو جاتی ہے، کہتے بھی ہیں بعض لوگ کہ بھئی فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اس کو اپنے علم کے اوپر اور جو اس کا طب کا پیشہ اس میں مہارت ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فقط کسی سے کوئی فوائد کا حصول ہو جانا، دنیاوی فوائد کا حصول ہو جانا ہمیں یہ معیار ولایت نہیں ہے، صحیح، یہ مدار ولایت جو ہے وہ نہیں ہے کہ جناب ہم اس بنیاد پر اس کو جو ہے وہ ولی سمجھنے لگیں، بلکہ در حقیقت ولی ہوتا کون ہے؟ اگر آپ اس چیز کی طرف جائیں کہ ولی وہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کو کرامتوں کا ظہور ہو، کیونکہ کرامتوں کا ظہور اولیاء سے ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی سے کرامت ان کی ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اصل ولی وہ ہوتا ہے کہ وہ رب کے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ، واہ، اور وہ جو لوگ اس سے متعلق ہوتے ہیں وہ انہیں رب کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ ولی کی عظمت کے لیے پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، انہونی سی بات کر دینا، یہ ولی کی عظمت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ولی کی عظمت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے مقام و مرتبہ اپنے قرب کا عطا فرمایا، یہ اس کی عظمت ہے۔ وہی جو آپ نے شروع میں وہ نہیں بیان کیا حدیث پاک کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، واہ واہ۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو لوگ اس سے جڑتے ہیں، اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں دنیاوی کوئی فوائد حاصل نہ ہو، اگرچہ اولیاء اللہ سے جو لوگ جوڑتے ہیں انہیں دنیا کے اندر بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو حاصل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جناب یہ ولی نہیں ہے، بلکہ اگر اسے قرب الہی مل رہا ہے، آخرت کی طرف وہ بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو پھر بالکل اس چیز کی طرف جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، دیگر صفات پائی جاتی ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کا وہ پیر یا اس کا جو بھی شیخ ہے وہ جو ہے وہ ولایت کے مقام پر ہو۔ ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ولی کی تعریف کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، مفتی صاحب سے اس کا ہم جواب لیتے ہیں۔ سوال انہوں نے کیا ولی کی تعریف کیا؟ ہم ولی کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے تعریف تو بتا دیں، ہم پہچان تو سکے ولی ہوتا کون ہے۔ مختلف تعریفیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں ولی کی، در حقیقت وہ تعریفیں اس کی صفات کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، کیونکہ ولایت یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، یعنی وہبی ہوتی ہے۔ کوئی شخص عبادت زیادہ کر کے ولایت نہیں پا سکتا کہ جناب میں 1000 نفل جو ہے وہ 1 سال تک پڑھ لوں تو مجھے ولایت مل جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ ولایت جو ہے وہ وہبی ہے۔ آسان لفظوں میں اگر آج کے دور میں انگلش کے اعتبار سے کہیں تو گاڈ گفٹڈ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ولایت جو ہے ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس نے درس نظامی ہی پڑھا ہوا ہو۔ جو عالم کی کم از کم تعریف ہے کہ وہ مسائل دینیہ جانتا ہو، ضرورت پڑنے پر اپنی کتابوں سے نکال سکتا ہو، تو اس اعتبار سے وہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوگا، جاہل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اب فرمایا کہ کون ہوتا ہے ولی؟ فرمایا سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، واہ واہ واہ، بکثرت اللہ کو یاد کرنے والا،
اور ظاہر و باطن کی طہارت کا خیال رکھنے والا. سبحان اللہ، واہ، فقط ظاہری طہارت نہیں، فرمایا کہ باطن کی طہارت ہو، دل اس کا پاک ہو، اس میں بغض و کینہ نہ ہو، مسلمان کے لیے جو ہے وہ نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، بلکہ اس کے دل کے اندر تو مسلمان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جو فرائض پر جو ہے وہ پابندی اختیار کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر بھی بخاری شریف کی حدیث کے، میرا بندے کو جو قرب ملتا ہے وہ سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے سے، پھر نوافل کے ذریعے سے. تو جو ولی ہوگا وہ فرائض کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا، جب تک اس کی عقل جو ہے وہ سلامت ہے، وہ فرائض کو پابندی کے ساتھ اختیار فرمانے والا ہوگا، مکلف احکام شریعہ کا جب تک وہ فرائض کو ساری چیزیں وہ پڑھے گا، نماز بھی پڑھے گا، رمضان کے روزے بھی رکھے گا، جن سے پردہ ہے ان سے پردہ بھی کرے گا، زکوٰۃ لازم ہے تو وہ بھی ادا کرے گا. ہم تو شریعت سے نکل کر اب حقیقت میں آ گئے ہیں، اب تو ہم معرفت کی جو ہے وہ راہ طے کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہے، وہ ہرگز ایسا جو ہے وہ نہیں کہے گا، بلکہ فرمایا کہ ولایت میں مختلف اس کے درجات ہیں. تو ایک جو ہے وہ مجذوب اولیاء ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق حقیقی کے میں جو ہے وہ اپنی عقل تک جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں گویا کہ. تو اب جب عقل سلامت نہیں رہتی تو ان کے اوپر احکام شرع نہیں ہوتے، مرفوع قلم. لیکن ان کے لیے بھی فرمایا کہ وہ بھی کبھی بھی شریعت کا حکم انہیں بتایا جائے تو وہ اس سے معارضہ نہیں کرتے، ٹکراتے نہیں، منع نہیں کرتے کہ نہیں جناب یہ تو ہم پر نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ فلاں پر ہے. یا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا اس چیز کو اختیار جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کرنے والا ہوتا ہے ولی. ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر مشغول رہتا ہے، نوافل کے ذریعے بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ پاتا ہے. اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے. جب دلائل قدرت کو وہ دیکھتا ہے یا اللہ کی آیتیں وہ سنتا ہے تو وہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ محو رہتا ہے. وہ دنیا میں بھی اگر کسی پہاڑ کو بھی دیکھتا ہے تو تفریح کے لیے نہیں دیکھتا، انجوائمنٹ کے لیے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس کے ذریعے سے رب کی قدرت کو اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو مثال ایک پنکھا بنایا ہے کسی نے، تو پنکھے کے ذریعے بھی بندہ رب کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کہ پنکھے کی جو کیفیت ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، تو جب بنانے والے کی طرف جائے گا تو یہ پھر یقیناً سوال پیدا ہوا کہ اس پنکھے کے موجد کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب کائنات ہے. تو خود رب تعالیٰ کی معرفت اس سے حاصل ہوگی کہ جب اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ یہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہوگی. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کی تعریف میں ایک بات عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، بہت پیاری بات ہے، آپ نے جو تعریف کی اسی کے ملتی جلتی ہے کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عالم ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جانتا ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ہو، ریاکار نہ ہو. یہ ولی کی تعریف بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی جو ہے وہ صحبت نصیب فرمائے، ان کی پہچان میں نصیب فرمائے. اب جب ہم ولی کے بارے میں مفتی صاحب بات کر رہے ہیں تو ایک حدیث پاک اولیاء کرام کی عظمت پر بڑی مشہور ہے اور وہ ہم بارہا سنتے بھی ہیں اور علماء بیان بھی کرتے، کتابوں میں لکھی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں فرائض سے زیادہ مجھے کوئی شے پسند نہیں. پھر وہ جو آگے حدیث پاک ہے وہ انشاءاللہ اس پر بھی ذکر کرتے ہیں. اب یہاں ولی کی عظمت کو تو ہم ذرا دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی دشمنی رکھنے پر اعلان جنگ فرما رہا ہے، دل کے اندر بغض رکھنے پر اعلان جنگ فرما رہا ہے. تو یہ ولی کی عظمت ہے کہ اس نے رب کا قرب ایسا پایا ہے کہ گویا کہ ولی سے دشمنی رکھنا اللہ کی دشمنی ہے، ولی کے ساتھ بغض و عداوت رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا ہے. اور ولی کے لیے نازیبا کلمات کہنا وہ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر،
اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس طرح کی بات کہنا ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ وہ نیک لوگوں کا جو ہے وہ دوست اور مددگار ہے. سبحان تو اللہ. اب جب اللہ کے ولی کو، اللہ کے دوست کو کوئی برا کہے گا، اس سے جو ہے وہ دشمنی رکھے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوستی کے اگر حقوق کے اعتبار سے بات کی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کون جو ہے وہ کیا بات ہوگا جو اپنے دوست کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ ادا نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کا خیال فرماتا ہے. اور کس طرح خیال فرماتا ہے؟ احادیث طیبہ میں یہاں تک آیا، فرمایا کہ جس طرح تم اپنے مریض کو کھانا نہیں کھلاتے، دوائیاں کھلاتے ہو صحیح. تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کو دنیا سے دور فرماتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام میں اکثر کا جو وصف تھا کہ وہ فقر تھا، کہ وہ جو ہے وہ امیر مالدار نہیں تھے، غنی نہیں تھے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں وہ ان کی بڑی عظمت ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو ہماری طرف جھکے ان کی پیروی کرو. سبحان اللہ. واہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مخلوق کو ان لوگوں کی طرف موڑ دیا جو رب کے لیے جو ہے وہ جھکے، کیا کہ بات. اب تم ان کو فالو کرو، یعنی ان کے ذریعے رب کو تم پالو گے. ان کے ذریعے جو ہے وہ تم رب کو جو ہے وہ پالو گے. اور دوسری وہ آیت مبارک نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یوں کئی آیات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے. اور پھر اگر آپ عظمتوں کی بات کریں تو ان کی عظمت کتنی، یعنی ایک تو ان اعتبار سے کہ لوگوں کو موڑا، پھر دنیا کے اندر ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ابدال جو ہے وہ 40 صدیق ہوتے ہیں، اور یہ ہر وقت ہر زمانے میں جو ہے وہ موجود رہتے ہیں. اور ان کے دل ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل کی مثل ہیں. فرمایا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اہل زمین سے بلائیں اور مصیبتیں دور فرماتا ہے. ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اوتاد، ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، ٹھیک، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے سے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے سے شمال کی، چوتھے کے ذریعے جنوب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو چاہے جو ہے وہ فرمائے. لیکن لوگوں کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تم پر اگر نعمتیں نازل ہو رہی تو میرے ان بندوں کے وسیلے سے ہو رہی، ان کے صدقے سے ہو رہی، ان کے سبب سے ہو رہی. واہ واہ. یہاں پہ رب کی مشیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رب کی مشیت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو انتظام و انصرام کیا ہے وہ اس کا انداز ہی ہے. اب ولی اللہ اور اس کی عظمت پر ہم بات کر رہے ہیں اور ان کی برکتوں پر بھی گفتگو ہو رہی. ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں 1000 نفل کیسے پڑھ سکتا ہے، چاہے جتنی بڑی رات کیوں نہ ہو؟ انسان کی بھی طبیعت کے کچھ تقاضے ہیں، براہ کرم اس پر رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ جواب لیتے ہیں اس کا بھی. یہ سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اولیاء کرام کی یہ برکتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. اب یہ جو پوری رات عبادت کرنا، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لینا اور 1000 رکعت نفل پڑھ لینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے تھے ان کی صفات میں سے یہی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں زمین پر آہستہ چلتے ہیں. آگے ان کی صفات بیان کی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کیا بات، کہ وہ اپنے رب کے لیے پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اولاً تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ صفت قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ راتوں کو سجدہ اور قیام میں گزار دیتے ہیں. اب یہ کہ ایک رات میں کیسے یہ ممکن ہے، تو یہ 1000 رکعت، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے وقت کے اندر برکت ہوتی تھی. اور یہ کرامت کا بھی جو ہے وہ ایک قسم ہے کہ کسی شخص کے لیے اس کے مختصر وقت کے اندر برکت جو ہے وہ پیدا کر دی جائے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مختصر سے جو ہے وہ وقت کے اندر معراج ہوئی. وہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا، رات کا مختصر سا حصہ، تو یہ حضور کا معجزہ تھا.
اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بارے میں، کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھوڑے کی زین پر ایک پاؤں رکھتے اور پھر دوسرا پاؤں دوسری طرف رکھنے کے دورانیے میں پورا قرآن مجید جو ہے وہ ختم کر لیا یہ کرتے تو تھے۔ چند سیکنڈ کی بات ہے، ایک سیکنڈ میں پورا قرآن کیسے ختم ہو جائے؟ اب وہ بعض اوقات آتے ہیں نا وساوس، جی ذہن تو میں یہ آتے کیسے ہیں۔ ہوتا ہے؟ اسی طرح بعض بزرگوں کے بارے میں آیا کہ حجر اسود سے لے کے باب کعبہ تک آتے میں قرآن مجید جو ہے وہ حالانکہ وہ بہت مختصر سا فاصلہ ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برکت جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، اور یہ کرامت کی قسم سے ہے۔ اب یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہے پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں یہ تو ایک پاسبل سی بات ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی کام میں بہت ہی زیادہ مگن ہو جاتے ہیں تو انہیں پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا، سبحان اللہ، وہ اٹھتے ہیں یار وقت ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلتا۔ تو اس اعتبار سے ایک تو یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر بے حد جو ہے وہ مشغول ہو جاتے تھے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے وقت میں برکت دی جاتی تھی۔ اس طرح کے لوگ پہلے بھی پائے جاتے تھے جن کو یہ شک و شبہ ہوتا تھا کہ جناب یہ کیسے جو ہے وہ کر لیا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دن ایک شخص تھا جو کہ اولیاء کا دشمن تھا، اللہ کے ولیوں کا، اور ان پہ طعن و تشنیع کرتا رہتا تھا۔ آپ نماز پڑھ کے امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً نکل گئے مسجد سے۔ تو اب اس نے کہا یہ میں دیکھتا ہوں بڑا جو ہے نا صوفی بنا پھرتا ہے، اور یہ دیکھو دعا بھی نہیں مانگی اور یہ جو ہے فوراً نکلا۔ تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ جو ہے ایک بازار میں آتے ہیں اور وہاں سے آپ حلوہ خریدتے ہو، تو یہ دیکھو یار کھانے کے لیے انہوں نے جو دعا بھی چھوڑ دی، مسجد سے جلدی نکل گئے۔ اب میں دیکھتا ہوں یہ جہاں کھانے کے لیے بیٹھیں گے نا بس میں وہیں ان کو جو ہے وہ پکڑ لوں گا کہ تم بڑے صوفی بنتے ہو اور یہاں جو ہے وہ تم اس طرح کر رہے ہو۔ وہ شخص ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر کسی جو غریب شخص ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو جو آ کر کھانا جو ہے وہ کھلاتے ہیں۔ اور پھر یہ شخص جو ہے وہ اتنے میں تھوڑا سا کہ چلے اب یہ جب واپس ہوں گے تو میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، جو ہے وہ دیکھ لوں گا۔ تو وہ پھر آگے پیچھے تھوڑا ہوتا ہے، اور پھر واپس جب مسجد میں آتا ہے، اس علاقے میں آتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو کوئی بتاتا ہے کہ یہ تو فلاں شہر ہے۔ اللہ، تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں وہ شاید بغداد سے چلا تھا اور یہ کوئی اور جو ہے وہ شہر تھا، کہ اتنی دور مسافت پر میں کیسے آ گیا؟ تو اس نے لوگوں نے پوچھا تم کس کے ذریعے سے آئے؟ تو اس نے کہا ایسے ایسے ایک بزرگ جو ہے وہ ہے بشر نام کے، اور میں ان کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ تو ہر ہفتے جو ہے وہ یہاں پر سبحان اللہ آتے ہیں، تو اب تم اگلے ہفتے تک جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ کرو۔ اس نے انتظار کیا، اور پھر جب اگلی دفعہ حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے تو وہ شخص جو ہے وہ آپ کے پاس آ کر تائب ہوا، توبہ کی، اور جو دل میں بغض تھا اولیاء سے وہ اس کا صاف ہوا۔ اور پھر آپ نے اسے فرمایا کہ جو ہے وہ اب تم خاموشی سے آنکھیں بند کرو، تو پھر آپ کچھ دیر چلے تو لمحے بھر کے اندر آ گئے۔ تو واقعی ایسا ہی ہے کہ جب پھر کیونکہ کرامت ہے یا معجزہ ہے، یہ وہ چیز ہی وہی ہے کہ جو عقل کے اندر جو ہے وہ نہیں آ سکتی، تو ہر چیز کو عقل کے اوپر پرکھا نہیں جاتا، تولا نہیں جاتا۔ وہ بھی دیکھیں نا حضرت آصف بن برخیہ کا جو واقعہ سلیمان قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں جو ہے وہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ پل جھپکنے کے اندر جو ہے وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ پلک جھپکنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا جی، اور وہ میلوں دور ہے، ٹنوں وزنی ہے، بہت بڑا ہے، گزوں بڑا ہے، مگر وہ جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ، اور وہ الذی عنده علم من الکتاب، اللہ فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے حضرت آصف بن برخیہ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اسم اعظم جو ہے وہ آتا تھا، اور اس کے ذریعے سے آپ نے کیا، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اختیارات جو ہے وہ دیتا ہے، اور یقیناً اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بات ہی وہی ہے کہ کرامت یا معجزہ ہوتا ہی خلاف عقل ہے۔ جتنے بھی کرامات ہم سنتے ہیں یا معجزات جو ہے وہ سنتے ہیں، ان سب کے اندر یہی ہے کہ وہ چیزیں عقل کے اندر آنے والی نہیں ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ اللہ والوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ والوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ والوں کی صفات کو بھی مانتا ہے، اور جو ان سے متعلق اسلامی عقائد و نظریات ہیں انہیں بھی تسلیم کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ جب حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے ولی ہیں، ان کو اللہ نے وقت میں برکت عطا فرمائی کہ ان کے لیے لمحہ جو ہے وہ ایک اتنا بڑا وقت ہو گیا کہ وہ اتنا میلوں کا سفر طے کر کے گئے، اور وہ پھر ان کی طاقت بھی کہ وہ اکیلے اس تخت کو اٹھا کر بھی لے آئے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں۔ تو جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء کی یہ شان ہے،
تو اولیاء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو خود اپنی امت کے اولیاء کے بارے میں فرماتے ہیں اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً یہ اللہ والوں کی عظمت ہے اور یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور کال لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی اولیاء کرام کو یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ جی انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو یہ مقام و مرتبہ کیسے مل جاتا ہے، یہ سوال ہے مفتی صاحب، ایک سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو وہ حدیث پاک جو بخاری شریف کی بھی ابھی پڑھ رہا تھا، اسی کو اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہ مقام ملتا ہے کہ بندہ جب فرائض کی پابندی کرتا ہے اس کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، اور نوافل کے ذریعے پھر میرا قرب پاتا ہے۔ جب میں کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یہ جو بیان کیا گیا کہ یہ جو عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ رب کی عطا کی ہوئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت معراج شریف میں فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ اس ولی میں حلول کر جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا وہ ولی مظہر بن جاتا ہے۔ زبان ولی کی ہوتی ہے مگر طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، پاؤں ولی کے ہوتے ہیں مگر طاقت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اسے بنایا ہے تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک رات میں ایک ہی وقت میں اپنے 70 مریدوں کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو وہ قرب الہی کی برکت سے اس عظمت کو پاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں نا کہ آپ اگر کار بنا رہے ہیں تو جو بنانے والی کمپنیز ہیں وہ اس کی انجن کے اعتبار سے اس کی سپیڈ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یوں ہی جہاز کے اندر ہے۔ تو جب ایک انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کی سپیڈ میں اضافہ کر سکتا ہے، اسے طاقت و قوت اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتا ہے، تو جو خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، کیا اس کو یہ قدرت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اس کی قدرت کا تو شمار ہی نہیں ہے نا۔ تو وہ اگر اپنے کسی بندے میں وہ طاقت بڑھا دیتا ہے کہ بھئی اگر اس نے دیکھنے کی طاقت دی ہے کہ جہاں تک آپ کا جو ہے وہ حد نگاہ ہے، وہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کے آگے سے سارے پردے جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے، اس کے چلنے کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اولیاء کی ان کرامتوں، ان عظمتوں کو ماننے سے تو رب کی قدرت کا اقرار ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو عظمت دی ہے کہ وہ میلوں کا سفر وہ منٹوں میں طے کر لیتا ہے، وہ اکیلا ٹنوں وزنی چیز کو اٹھا سکتا ہے، وہ ایک وقت میں 70 جگہ جا سکتا ہے، ایک رات میں کئی نوافل پڑھ سکتا ہے۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت اپنے بندے کو عطا فرمائی تو رب کی قدرت کا کیا حال ہوگا، کیا شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ کرامت کو دیکھنا، عظمت اولیاء کو دیکھنا، ان کی برکتوں کو دیکھنا رب کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، بجائے اس کے کہ بندہ وساوس میں پڑے، شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، بجائے اس کے یہ کہ رب کی قدرت کا نظارہ کرے اور ولیوں کی صحبت کو اختیار کر لے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر میرا کوئی دوست ہے یا میرا بہت ہی کوئی جو ہے وہ محبوب ہے، اولاد انسان کی بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو انسان چاہتا ہے یار میں اپنی اولاد کو جو ہے نا میرے بس میں ہو تو پتہ نہیں کیا بنا دوں میں۔ بزنس میں اگر ہوں تو میں اس کو جو ہے نا بزنس ٹائکون جو ہے وہ بنا دوں، اور جس چیز میں بھی ہوں یار میں اس کو جو ہے بس اگر میرے بس میں ہو تو اسے کیا بنا دوں۔ صحیح مطلب یہ کہ انسان کے بس میں جو ہوتا ہے وہ اپنی محبوب چیز کے لیے وہ کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی بس ہی نہیں ہے، اس کی قدرت کا تو کوئی انتہائی جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو وہ چیز کیوں نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جو رب سے محبت کرتے ہیں اور رب فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو اب جب وہ رب کے محبوب ہیں، رب کے دوست ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تو انتہائی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تو انہیں جو کچھ بھی ملے کیا کم ہے، سبحان اللہ۔
انسان اس اعتبار سے سوچ لے کہ بھئی اگر کوئی جو ہے وہ چہیتا ہو تو میں اسے اپنی طاقت کے مطابق کیا کچھ دے سکتا. پھر ہم لفظ پر بھی تو غور کریں نا، ولی اللہ، اللہ کا جی. ولی. اچھا، لفظ ولی کا ایک معنی ہے مددگار، ولی کا ایک معنی ہے دوست. تو جہاں ولایت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر دوست کے معنی اگر ہم لیتے ہیں تو ولی اللہ، اللہ کا دوست، اور ولی اللہ بامانہ مددگار تو وہ جس کی اللہ مدد فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی معاونت فرمانے والا ہے، معین و مددگار ہے. تو جب اللہ جس کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، تو اس کی طاقت کا انکار کرنا وہ تو سمجھے کہ ایک بے عقلی والی بات ہو گئی نا. ایسا ہی ہے کہ اللہ وہ گویا کہ پھر ایک طریقے سے وہ شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہے نا، کیونکہ یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس میں وہ صفات خود ہی آ گئیں، ٹھیک، یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے دی ہے. صحیح. تو اب سوال یہ ہے ہوگا کہ بھئی اگر آپ منع کرتے ہیں کہ ایسی یہ چیز نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اللہ نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر. اللہ کے دینے کے اوپر کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اس کو دینے پر بھی قدرت ہے اور بقیہ ساری قدرتیں بھی اس کی موجود ہیں. اعتراض اس وقت بنے کہ اگر کوئی معاذ اللہ یوں کہتا ہو کہ یہ ولی اپنی طرف سے کرتا ہے، جی، تو پھر تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. ایسا کہنے والا بات ہے، اور وہ یہ تو کوئی بھی مسلمان سے متصور ہی جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ یہ اس بات کا جو ہے وہ کہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی عظمتیں بڑی وسیع ہیں، بڑی ان کی رفعتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شیطان سے بھی بچا کے رکھتا ہے. جب شیطان نے کہا کہ میں جو ہے وہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تجھے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ قدرت جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، فتنوں سے بھی بچاتا ہے. ایک اور آیت مبارکہ میں ہے قرآن کریم میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، واہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان جو ہے وہ حائل فرما دیتا ہے، بندہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ روک لیتا ہے. یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ یار یہ میرا کام ہو جائے، یہ میرا کام ہو جائے، اور وہ کام نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وہ چیز دور کر دی کہ اس کے حق میں بہتر نہیں. صحیح صحیح. اس چیز کے ذریعے سے وہ گناہ میں پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس گناہ سے جو ہے وہ بچا لیا. کیا بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی بڑی حفاظت فرماتا ہے کہ ان کو دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے اگرچہ بظاہر جو ہے مشقتیں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کی درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے انہیں وہ مقامات عطا فرماتا ہے جو کہ عام عبادت کے ذریعے سے وہ مقام حاصل کرنا وہ تو رب کی خاص عطا ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے. چونکہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے تو کیوں نہ ہم غوث پاک کی منقبت بھی سن لیتے ہیں تاکہ اللہ کے ایک ولی کا ذکر خیر ہو جائے اور ان کی شان بھی بیان ہو جائے. تو چلتے ہیں منقبت کی طرف اور مدینہ چلے کے ناظرین منقبت سنتے ہیں. مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث. میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں واری جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک. تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد. یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد. یہ سن کر میں نے بھی دامن، یہ سن کر میں نے بھی دامن، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد. میں صدقے مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث. میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد.
دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد۔ میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں والی جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، دریائے کرامت غوث پاک، ٹل جائے مصیبت غوث پاک، اے ماہ ولایت غوث پاک، ہو ہم پہ عنایت غوث پاک، کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک، دلوائی جنت غوث پاک، غوث پاک۔ اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں، اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں، تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد، تمہارے نیلے گنبد کا، تمہارے نیلے گنبد کا، تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد۔ میں صدقے مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم۔ کرم میرا میرے اجڑے گلستان میں بہار آئے، کرم میرا میرے اجڑے گلستان میں بہار آئے، خزاں کا رخ پھرا دو اب خدا را یا شہ بغداد، خزاں کا رخ پھرا دو اب خدا کا رخ پھرا دو اب خدا کا رخ پھرا دو اب خدا را یا شہ بغداد۔ میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں والی جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک۔ اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے، اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر بدکار کس کا ہے، تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد، تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد۔ میں صدقے مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ غوث پاک کی منقبت آپ نے سنی۔ ہم اللہ کے ولیوں کی عظمتوں اور کرامتوں پر بات کر رہے ہیں، ان کی شان پر بات کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کی عظمت کے لیے ہم جب بات کرتے ہیں مفتی صاحب، تو جن کے دلوں میں اگر وسوسے آتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ اللہ کے نبیوں کے معجزے کا بھی انکار کریں گے؟ معجزہ بھی تو ایسا ہی ہے نا جو عادتاً بندہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، قرآن مجید نے ذکر کیا کہ آپ نے گہوارے میں جھولے میں لوگوں سے کلام کیا بالکل صاف الفاظ میں۔ اب اگر ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بیان کرتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے ہوئے اور جب قاری صاحب آپ کو پڑھانے کے لیے آئے، قاری صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، تو غوث پاک نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی اور 18 پارے پورے روانی کے ساتھ سنا دیے۔ اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی جس نے مدرسے کا رخ نہیں کیا، کبھی استاد کے سامنے بیٹھا نہیں، کبھی تجوید و قرات سیکھی نہیں، وہ پورے 18 پارے کیسے سنا سکتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب قاری صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا اور پڑھو، تو کہا کہ نہیں مجھے 18 ہی یاد ہیں، کیونکہ میری والدہ 18 کی حافظہ تھی اور وہ پڑھتی تھی تو میں انہیں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا اور مجھے وہ یاد ہو گئے۔ تو یہاں وسوسہ آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟
تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی علیہ السلام کو یہ مقام دے سکتا ہے، یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ گہوارے میں ابھی 1 دن کے ہیں اور وہ لوگوں سے کلام کر رہے ہیں، تو جب غوث پاک 5 سال کے ہوئے اور اللہ اگر ان کو طاقت دے کہ وہ پورا قرآن پڑھ کر سنا دے، 18 پارے پڑھ کر سنا دیں، یا اللہ تعالیٰ انہیں یہ طاقت عطا فرما دے کہ وہ بچپن ہی میں قرآن پاک کے حافظ بن جائے پاروں کے، تو اس میں رب کی قدرت کا اظہار ہے، نہ کہ کسی بات پر کوئی اعتراض۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں یہ کہ دین کو عقل پر پیش کرنا یہی سب سے بڑی غلطی وہ ہے۔ حضرت علی کا قول جو ہے یاد آتا ہے اس موقع پر کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میں موضوع پر جو مسئلہ نیچے کی طرف کیا جائے، اوپر کی طرف نہ کیا جائے۔ اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ حضرت کے والد ماجد نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ عقل خادم شرع ہے، ہائے ہائے ہائے، حاکم شرع نہیں۔ اللہ، عقل اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بیان کیے جائیں، اس عقل کے ذریعے ان احکام کو جلدی کرنے کا طریقہ انسان جو ہے وہ سوچے اور عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ چیزوں کو عقل پر بندہ پیش کرے گا تو یہ ایسے ہی، کیونکہ عقل کس کی پیدا کردہ ہے؟ اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ تو حاکم کی بنائی ہوئی ایک چیز پر اسی کے حکم کو پیش کر کے پوچھنا کہ یہ چیز درست ہے یا غلط ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ صحیح صحیح۔ تو لہٰذا یہ سراسر غلط ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو عقل کے اوپر جو ہے وہ پرکھیں۔ ہاں، جو اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں ان کے اوپر بالکل جو ہے وہ پرکھا جا شریعت کے جو سکتا ہے، اصول ہیں، شریعت مطہرہ کے اصول ہیں، روایتوں کے اعتبار سے، یعنی ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ جناب یہ چیز جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ غلط ہی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کی غلط باتیں بھی افواہیں پھیل جاتی ہیں، یعنی اب مثال کے طور پر فضیلتیں ہیں جی جی، کسی عمل کی، اب یہ تو نہیں کہ جناب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے عطا فرما دے، صحیح، لیکن اگر کوئی غلط فضیلت اپنی طرف سے گڑ لیتا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ غلط ہی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ بھئی وہ حدیث اگر حدیث کے طور پہ بیان کی جا رہی ہے تو اس کا ثبوت جو ہے وہ روایتوں کے ذریعے سے سندن جو ہے وہ ثابت ہو، ٹھیک۔ اور اگر جو ہے وہ کسی بزرگ کا قول ہے تو وہ بھی کم از کم کسی مستند کتاب میں کسی بزرگ سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ثبوت ہو، یوں ہی نہ ہو کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ کوئی بھی کہہ دے، من گھڑت بات تو ایک الگ ہو گئی نا، مگر وہ جو چیز مسلمانوں میں ایک چیز مشہور ہے اور اس کو کیسے انکار کریں؟ اللہ والوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے اور انہوں نے اپنے کشف کے ذریعے سے جانا یا بہت ساری باتوں کے اندر انہوں نے خود مشاہدہ کیا، وہ اس دور کے اندر موجود تھے، انہوں نے اولیاء سے متعلق جو ہے وہ باتیں جانی اور وہ پھر آگے بیان کی۔ پھر ان بڑے اولیاء کرام کے جو مریدین ہوتے تھے وہ خود بہت بڑے اللہ کے جو ہے وہ ولی ہوا کرتے تھے، تو اب وہ جو باتیں اس طرح لکھی ہوئی ہیں تو ان کے انکار کی کوئی وجہ اس بنیاد پہ نہیں بنتی کہ جناب عقل میں نہیں آتی۔ عقل پر نہ پرکھے جائیں بلکہ اس کو شریعت کے دامن میں لا کر دیکھیں کہ اگر شریعت پر پورا اتر رہا ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اولیاء کرام کی عظمتوں پر ایک حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد ہم سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرا قرب پا لیتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے، اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے تو میں اس کی قسم کو پورا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کیا شان ہے، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب پچھلی امتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مستجاب الدعوات لوگ ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام میں بعض صحابہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جو دعا کیا کرتے تھے وہ قبول ہوا کرتی تھی، اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے اور وہ یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ جب یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے انہیں اپنے قرب کی وجہ سے، اپنی دوستی کی وجہ سے اور اپنی خاص مدد کی وجہ سے مقام عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اولیاء کرام کی عظمتوں کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، کہ جن کی نسبت کی وجہ سے ہم نے یہ ایک سلسلہ رکھا اللہ والے۔ یقیناً وہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی اللہ والے کی صحبت اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ وہ رب کی معرفت دلائیں گے، ان کی صحبت سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اعمال میں پاکیزگی پیدا ہوگی، دل کی صفائی ہوگی، اور دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کی برکت سے دنیا کو بہتر فرما دے گا، مگر ہماری نیت آخرت کی اور رب کے قرب کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اولیاء کرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ والے ہیں جو اللہ سے